الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری سنتیں کتاب ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے تھے اور وضو کی سنتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے ایک دفعہ شروع سے اگرچہ 9 سنتیں ہم نے کی تھیں، لیکن ایک دفعہ دوبارہ سے وضو کی سنتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن وضو کی سنتوں کو پڑھنے سے پہلے ایک بات سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے کرو۔ جس انسان کا وضو جتنا کامل ہوگا اس کی نماز اتنی ہی کامل ہوگی، اور جس انسان کی نماز کامل ہوگی اس کا دین اتنا کامل ہوگا۔ تو نیت یہ کر لیں، نیت اس بات کی کر لیں کہ اگر ہم اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر ان سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے تو ہمارا وضو کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ وضو کامل ہوگا تو نماز بھی ہماری انشاءاللہ کامل ہوگی، اور نماز کامل ہوگی تو ہمارا دین بھی کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ تو بیان فرمایا تھا، تھوڑا دہرا لیتے ہیں۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب 18 کہتے ہیں تو دل پہ زلزلہ سا آتا ہے، 18 کون یاد کرے گی؟ لیکن اگر آپ دیکھیں گے 18 میں سے 10-11 تو وہ ہوں گی جو پہلے سے ہمارے عمل میں، اس کے لیے ہمیں اضافی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہوگی کہ یہ عمل کیا ہے، سنت عمل ہے تو سنت کی نیت سے کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں، ان کو یاد کرنا ہوگا۔ تو 18 میں سے 10-11 پہلے ہوں گے، تو اصولی طور پہ جو اضافی چیزیں کتنی ہوں گی؟ وہ 5-6 ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ پہلی بات وضو کی نیت کرنا۔ میں نے کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو نیت شرط ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نیت کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یعنی اگر بغیر نیت کے بھی اگر آپ نے غسل کر لیا، پورے جسم پر سے پانی پھر گیا، کسی آدمی نے سوئمنگ پول میں ڈبکی مار کے ویسے سوئمنگ کر کے باہر نکل آیا، پورا جسم اس کا گیلا ہو گیا، تو وضو کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی ہو گیا، آٹومیٹیکلی وضو ہو گیا۔ اگر اب جا کے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن باقاعدہ نیت کر کے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اور آگے کا مسئلہ یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا، آگے بھی الفاظ نقل کیے تھے۔ وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھنا مصنون ہے۔ میں نے کیا تھا ایک مسئلہ آ گیا تھا، اس مسئلے پہ غور بھی کرنا ہے، میں بھی غور کر رہا ہوں۔ تو اس میں مختلف اس میں بعض حضرات نے سولوشنز بیان کی تھی، اور مسئلہ یہ آیا تھا کہ وضو کے درمیان میں یہ دعا ہے۔ اچھا، سند کے اعتبار سے اگرچہ بعض حضرات نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن بہت سے حضرات نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اچھا، یہ کتاب کی ایک اور خاصیت بھی ہے، جو کتاب آپ حضرات کے ہاتھ میں بھی ہے، یہاں پر اب تقسیم بھی ہوگی، مزید بھی کتابیں اگر چاہیے ہوں گی تو آ جائیں گی۔ وہ یہ کہ اس کتاب میں آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو باقاعدہ ریفرنسز نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو بات بھی کی ہے اس کتاب کے اندر وہ ریفرنس کے ساتھ کی ہے، یعنی یہاں پہ یہ چیز کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ کسی آدمی نے صرف یادداشت کی بنیاد پہ چند چیزیں لکھ دی ہوں، باقاعدہ جو اوریجنل سورسز ہیں، کتب احادیث ہیں، اس کو تلاش کر کے ریفرنس کے ساتھ لکھا۔ تو الحمدللہ یہ کتاب خاصی حد تک ایک اوتھینٹک کتاب۔ تو یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کر دے ہے کہ جب انسان وہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع کر دے۔ اور باوضو رہنے سے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی بتا دوں، جس آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہو، آج کل ہر دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ یار پیسے آتے ہیں لیکن کہاں چلے جاتے ہیں یہ نہیں پتہ چلتا۔
تو بہت سے نسخے ہیں، ایک نسخہ مستقل باوضو رہنے کا بھی، مستقل باوضو رہنے. آگے چلیے گا. مبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت نصیب فرما. دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک یعنی کلائی تک دھونا. مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. 3 بار کلی کرنا، یہ تو ہم سب کرتے ہیں. 3 بار ناک میں پانی چڑھانا اور 3 بار چھنکنا. یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل خاص طور پہ سردی کے موسم میں بہت سے لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے. تو اصل تو ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ سنت ہے، لیکن یہ بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہ بات پہلی برس کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اندر اللہ نے وہ نور رکھا ہے، برکت رکھی ہے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمیں کیا کرتی، ہم کنار کرتی. تو اگر ناک میں پانی ڈال کر اچھی طریقے سے، ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اتنا اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں کہ ہمارا جو پانی ہے وہ جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پہنچ جائے، ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پہنچ جائے، تو اس کو نرم ہڈی تک ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے چھنکنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا یہ ٹریک ہے، نوزل ٹریک جس کے اندر بہت سی چیزیں جم جاتی ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے. کلی اور ناک میں پانی چڑھانے مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہو تو پھر انسان کو غرارہ نہیں کرنا چاہیے. ہر عضو کو 3 بار دھونا، الحمدللہ یہ کام ہم کرتے ہی ہیں. چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، یہ میں نے کہا مسئلہ بیان کیا تھا، مرد حضرات کے لیے دوبارہ سن لیجیے. میں نے کیا تھا کہ خلال کہاں کا ہے اس کو سمجھے گا، کیونکہ ہم داڑھی کی سمجھتے ہیں. داڑھی تو کیا ہے، جو ہمارے پورے چہرے میں بال اگے ہوئے ہیں ہم اس کو داڑھی سمجھتے ہیں، تو داڑھی تو ہے، لیکن خلال کہاں کا ہے. میں نے کیا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیے یہ جو ہمارا داڑھی کے نچلا حصہ ہے، جو بال نیچے لٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے اوپر جو بال چہرے سے متصل ہیں ان کا خلال نہیں ہے. چونکہ یہ چہرے سے متصل ہے اور چہرے کا حکم یہ ہے کہ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو کیا کرو، دھو لو. اب اگر آپ کے چہرے پر بال ہے تو یہ بال چہرے کی کھال کے قائم مقام ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ اب یہ کھال کے قائم مقام ہے، ان کا خلال نہیں ہوگا، بلکہ ان کو پانی لے کے ان پورے بالوں کو گیلا کرنا ضروری ہے. یہ اپنے ہاتھ میں جب لیں گے تو اس طریقے سے صرف ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یاد رکھیے گا کہ ان بالوں کو تو پورا کا پورا اچھی طریقے سے آپ کو گیلا کرنا ہوگا. اور یہ جو نیچے کے بال ہیں ان بالوں کے اندر اس طریقے سے خلال کر سکتے ہیں. یہ خلال یہاں پہ سنت ہے. یہ پوری داڑھی کا اگر ایسے آپ نے پانی پھیرا اور ان بالوں کو اچھی طرح گیلا نہیں کیا اور نیچے سے خلال کر لیا اور یہ بال خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا اس مسئلے کو. اس مسئلے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو مسئلے کو کلیئر نہیں ہوتا. اور اگر داڑھی اتنی باریک ہو، بعض لوگوں کی داڑھی باریک ہوتی ہے کہ اندر کی ان کی جو کھال ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی داڑھی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اندر کی کھال نظر، پھر تو اندر کھال تک پانی کا پہنچانا کیا ہے، یہ فرض ہے. یہ کیا ہے، فرض ہے. یہ سنت کی بات تھی کہ اور چہرے کا دھونا یہ کیا ہو جائے گا، یہ فرض ہو جائے گا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. آگے چلیے گا. آگے بیان فرمایا کہ داڑھی میں خلال کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں، دیکھیں چہرہ دھونے کے بعد، یہاں پہ لکھا ہے واضح طور پر، میں نے اس کی وضاحت کر دی، پہلے بھی عرض کی تھی. چہرہ دھونے کے بعد 3 بار کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر ٹھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے ہاکذا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے. ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. انگلیوں کا خلال کیسے، دیکھیے یہ ہاتھ سامنے لیفٹ سے رائٹ سے لیفٹ کے اوپر ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا. پیر کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے آپ اپنے اس لیفٹ ہاتھ کو استعمال کریں اور لیفٹ ہاتھ کو استعمال کرنے کے بعد آپ رائٹ سے جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے ادھر سے شروع کریں. بات سمجھ آ رہی نا، کون سا ہاتھ استعمال کریں گے، لیفٹ والا ہاتھ استعمال کریں گے، اور رائٹ پاؤں کے بالکل چھوٹی انگلی جو بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر وہاں سے شروع کریں گے اور نیچے سے خلال کرتے ہیں، 1 بائی 1 کرتے 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 پہلے پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ گئے یعنی رائٹ پاؤں کے،
پھر آپ لیفٹ پاؤں کے انگوٹھے کی طرف ہے اس کو خلال کیا، پھر اس کے بعد کرتے کرتے آپ کہاں پہ اینڈ کریں گے؟ لیفٹ پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ خلال کریں گے. یہ طریقہ کار سنت طریقہ ہے خلال کرنے کا. آگے چلیے گا. ایک بار تمام سر کا مسح کرنا. مسح کرنا کیسے ہے یہ میں ابھی کر کے تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. مرد حضرات میں فائدہ یہ ہے، دکھا بھی تو سکتے ہیں نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پہ تو میں جو کام کر کے دکھا رہا ہوں یہ ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ پانی نہیں ہے. میں وضو تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو وضو کی نقل اتار رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی وضو کر کے دکھایا. اصل تو طریقہ سنت یہ تھا کہ ہم بالٹی منگواتے، ٹب منگواتے اور بیٹھ کے کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو وضو کر کے دکھاتے. پریکٹیکل صحیح نور. میں تو صرف کر رہا ہوں، ان شاء اللہ وہ بھی کر لیں گے. ہمارے شیخ عرفان صاحب کو اللہ تعالیٰ جذبہ اچھا دے، وہ ابھی تیار ہو گیا، ابھی نہیں، ابھی مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ بھی کریں گے ان شاء اللہ. اسی لیے کہتا ہوں جماعتوں میں وقت لگاتے رہنے. جماعتوں میں جب جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ وقت بھی ہوتا ہے، دو دو ساتھیوں کی جوڑیاں بھی بن جاتی ہیں، اور دو دو ساتھی آپس میں مل کر کے اس طرح وضو کر کے دکھاتے ہیں. الحمدللہ جماعتوں میں نمازوں کے ڈھانچے کا مذاکرہ بھی ہو جاتا ہے اور وضو کر. اس لیے جماعتوں میں تو اسی لیے ہے کہ اس کی بڑی برکت ہے. کیا خیال ہے؟ اس کی بھی نیت تو ہے نا ان شاء اللہ سب کی. اب یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے اگر آپ نے پانی لیا ہتھیلی کے اندر اور اس طرح سے یہاں سے شروع کیا ماتھے سے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو چوتھائی سر ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ ہے، یہاں پہ جب آپ کا گیلا ہاتھ لگا، پہلی بات یہ ہے، آپ یہ بات سمجھیے گا کہ سر کے مسح کے لیے آپ نے پانی علیحدہ سے لینا. دیکھیں آپ نے کیا کیا؟ چہرہ دھویا. چہرہ دھونے کے بعد پہلے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، خلال کر لیا. اب کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے. دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، انگلیوں کا خلال کر لیا. اب کیا کریں گے؟ اب سر کا مسح کرنے کے لیے علیحدہ سے پانی لینے کے لیے ضروری ہے. یہ مسئلہ بھی یہاں پہ سمجھ لیجیے گا. مسئلہ یہاں پہ یہ سمجھیے گا کہ ہر عضو کے لیے پانی علیحدہ سے لیا جائے. ہر عضو کے لیے، چہرے کے لیے ایک دفعہ پانی لیا، اس کو تر کر لیا، فرض پورا ہو گیا. لیکن جب آپ ایک ہاتھ کے لیے پانی لیں گے تو کیا کریں گے؟ جو پہلے چہرے کا پانی تھا اسی گیلے ہاتھ سے اس کو اگر کریں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے لیے علیحدہ سے پانی لینے کی آپ کو ضرورت ہے. تو آپ نے سیدھے ہاتھ کے لیے علیحدہ سے پانی لیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے بائیں ہاتھ کے لیے، لیفٹ کے لیے علیحدہ سے پانی لیا. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اب جب آپ کے مسح کا وقت آیا تو آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو علیحدہ پانی سے اس طریقے سے کر لیا. تر کرنا کا ہے، سر کو دھونا، مسح کر لیا. اب یہاں سے آپ شروع کریں گے تو یہاں سے شروع کر کے آپ اس طریقے سے پیچھے تک لے کر جائیں گے. پیچھے لے جا کے ایسے آگے لے کر آئیں گے تو یہاں سے سر کا مسح ہو گیا. اب آپ کے اس انگلی کے اندر جو لگا ہوا ہے، اس طرح سے کان کے اندر آپ اس کو مسح کر کے کانوں کے پیچھے بھی کریں گے. اور پھر دو گردن کے اوپر مسح کرنا. اب ہمارے احناف کے نزدیک کہتے ہیں گردن میں مسح کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، مستقل سنت نہیں کہتے، بلکہ گردن پہ مسح کرنا دوست ہے. لیکن آگے جیسے یہاں پہ نقل کر دیں گے، گلے کے اوپر مسح کرنا کیا؟ یہ بدعت ہے. گلے پر دو چیزیں ہیں، گردن کے جو ہماری سائڈ ہے، پیچھے بالکل جو گردن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو سائڈ گردن ہے اس کے اوپر صرف تر کرنا ہلکا سا، یہ مستحب ہے. تو یہ طریقہ کار ہے پورے کے پورے سر کا مسح کرنے کا. آگے چلیے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ طریقہ کار ہے. اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا. مل مل کر دھونے کا مطلب یعنی اچھی طریقے سے کہ پورا کا پورا عضو یہ گیلا ہو جائے. پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ وضو کرنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں تو اگر پورے جسم کا وضو کر کے فارغ ہو تو جسم ابھی آپ کا خشک نہیں ہوا. اگر اتنی تاخیر کر دی کہ آپ جب چہرے کو دھو کر پاؤں تک پہنچے تو چہرہ یا ہاتھ کیا ہو چکے تھے؟ خشک ہو چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاخیر کے ساتھ کیا، لیکن وضو ہو جائے. لیکن پے در پے کرنا ذرا جوانوں کی طرح اور سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ وضو کرنا یہ مستحب ہے. ترتیب وار وضو کرنا. ترتیب قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے، سنت مطہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہمارے آپ کتاب الوضو پڑھیے گا، کتاب الطہارہ پڑھیے گا، اس کتاب الطہارہ کتاب الوضو کے اندر آپ کو پے در پہ روایات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ نقل کیا کہ ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا.
ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی کی صحابہ کرام نے نقل کیا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ترتیب وار وضو کرنا، کیونکہ وہ ترتیب قرآن میں بھی طے ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھ کونے سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کر لو، أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں ٹخنے سمیت۔ تو فرائض کو تو ترتیب سے قرآن نے طے کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق یہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا سنت تو ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض آگے کے لیے۔ داہنی طرف سے پہلے دھونا، وہ بات ہم کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم وضو شروع کریں گے تو دائیں کو مقدم کریں گے، لیفٹ کو اس کے بعد میں کریں گے۔ سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ مسح کس طریقے سے کرنا ہے۔ گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے، بتا دیے۔ گردن کا، پچھلے گردن کا مسح کرنا ہے، آگے حلق کا مسح کرنا بدعت ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ کر یہ دعا کریں۔ اب یہاں پہ آج کل ایک نیا مسئلہ بھی چل رہا ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہاں نکال دیا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی والے جواب دینا چاہیے ان کو، کیا حکومت سمجھیے گا۔ اصل میں چونکہ ہمارے پاس بچپن میں کتابوں کے اندر لکھا آ رہا ہے کہ تیسرا کلمہ نہیں، چوتھا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن جو شہادتین اکثر صحیح روایات میں آ رہا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کے بغیر ہے۔ توجہ دیجیے گا، اس بات کو سنیے گا، اکثر جو صحیح روایات میں آ رہا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کے بغیر ہے۔ البتہ وحدہ لا شریک لہ بھی روایت میں ثابت ہے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں تحریف ہوئی ہے، تو تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ تحریف والی بات غلط ہے۔ دونوں چیزیں روایات سے ثابت ہیں، لیکن وہ چونکہ عوام الناس نے بچپن سے کتابوں کے اندر، کلمے کے اندر وہ ایک ہی چیز پڑھی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ الفاظ ہیں یہ گویا کہ قرآن کی طرح قطعی اور یقینی ہے۔ یہ ان کا سمجھنا عوام الناس کا، یہ درست بہرحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ تو جواب نہیں دے سکتے، ہم جواب دے دیتے ہیں اس بات کے، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا۔ پرنٹنگ ایرر بھی تو ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ کفر کا فتوی پی ٹی آئی، پی ٹی آئی والوں کی کتنی سطح ہے، وہ یہی جواب دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کی کتنی سطح ہے، وہی جواب دے سکتے ہیں، لیکن علمی جواب ہمارے پاس ہونا۔ توجہ دیجیے گا اس کی طرف۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول، پڑھ کر یہ دعا کرے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اچھا، اس دعا کے اندر بھی دیکھیے گا تو بڑی عجیب بات، میں نے آپ شرط کیا نا کہ جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی، آپ اس کی حکمت پہ غور کریں گے تو عجیب ایک احساس ہوتا ہے۔ آپ کے دیکھیں جب وضو کرتے ہیں، اسی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو خرجت عنہ کل خطیئۃ کے الفاظ، آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی برکت سے انسان کے جسم سے ہر خطا نکل جاتی۔ اب اس کو علماء کرام نے ایک سوال بھی اٹھایا، کہ وضو کرنے سے اگر گناہ معاف ہوتے ہیں تو کون سے گناہ معاف ہونے چاہیے؟ گناہ صغیرہ معاف ہونے چاہیے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں خرجت عنہ کل خطیئۃ۔ اب اس کے متعدد جواب، علماء کرام تو پھر حدیث کے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کے ڈیرے ڈالتے ہیں۔ 1400 سال سے امت پر جو علماء کرام کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا اثر تفصیل کے ساتھ خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دی، زندگیاں لگائی اور اس کے متعدد جواب دیے۔ اچھا، ایک جواب کیا دیا کہ اثر کل خطیئۃ مراد، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی ایک نحوست ہے جو انسان کے جسم میں ہے۔ بد نظری کیا، اس بد نظری کی ایک نحوست، ڈپریشن اور فرسٹریشن انسان کے دماغ میں، سود کھا رہا ہے، ایک تو سود کھانے کا گناہ ہے، ایک سود کھانے کا ایک اثر ہے جو انسان کے جسم کے اوپر محسوس ہو رہا ہے، حرام کی نحوست ہے جسم، تو ہر ایک گناہ کی کیا ہے، ایک اس کا فزیکل امپیکٹ بھی ہے، یا ایک اسپرچل امپیکٹ ہے، روحانی امپیکٹ ہے انسان کے اوپر۔ تو ہوتا کیا ہے، وضو کرنے کی برکت سے
وہ جو اس کی ظلمت آ رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ظلمتوں کو زائل کر دیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا بیان فرمایا کہ وضو کے اندر وہ نورانیت اور برکت ہے کہ انسان کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھو دعا کیسے گئی، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ گناہ تو معاف کروا دیے، گناہ آپ نے بغیر بولے بھی معاف کر دیے، لیکن مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہر دفعہ آپ سے توبہ کرتا رہوں۔ اللہم اجعلنی من التوابین۔ اور توابین بھی، اور میں نے اندر سے پاک ہونا، یہ توبہ ہے، دل رجوع کر لے، گناہ فرمانیوں سے دور ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی ایسی محبت اور تقوی آ جائے کہ گناہ نہ کرے، یہ توبہ ہے، اور انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے۔ تو کیا کہا، وَمِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اے اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں کا اندر بنا دے، یہ دعا سکھا دی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں فرائض وضو، اچھا فرائض وضو میں نے کہتا ہے اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس، پچھلی دفعہ میں نے ایک واقعہ بھی سنایا آپ لوگوں کو، ہمارے رشتہ دار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، بالکل آخری وقت تھا، اب آخری وقت تھا، پانی کو دیکھا، اب چونکہ ہمارے پاس اگر ایک ہی چیز ہو، جس طرح ہم نے تفصیل سے وضو سیکھا ہے ویسے کرنا چاہیے، لیکن اگر بالکل وقت نہیں ہے، ٹریولنگ ہے، بہت کم وقت ہے، یا کم از کم فار دیٹ میٹر آپ جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں، اچھا جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے پاس صرف ایک اتنا پانی ہے، ایک جتنا 500 ملی لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے، وہ 500 250 ملی لیٹر کی بوتل ہوتی ہے، اتنا پانی ہے، تو اس سے وضو کریں گے نہیں کریں گے؟ ہمارے پنجاب کے ساتھیوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر فرض سامنے ہو تو آپ فرض بھی اتنے پانی سے بڑی آسانی پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ طریقہ پہ علیحدہ سے بیان کر دیا کہ وضو کے فرائض معلوم ہو کہ اگر جلدی ہے، پانی کم ہے، اور اسی طرح جہاز کے اندر ہے، کہیں پر ہے، تو ہمیں پتا ہو کہ کم سے کم درجہ یہ ہے تو کیا ہوگا، ہمارا وضو پورا ہو جائے گا۔ وہ 4 فرائض کیا ہے، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ، تو یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اچھی طریقے سے اگر چہرے کو ایک دفعہ مل لیا تو کیا ہوگا۔ اچھا یہ فرائض اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ جب کوئی ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے، وہ ہاسپٹلائز ہو یا بیڈ ریڈن ہو، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم تیمم کروا دیتے ہیں، حالانکہ تیمم کرنا اس کے لیے کافی نہیں، کوئی کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو آپ کے فرائض پورے کر سکے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی فرائض کیسے پورے کریں، وہ تو واش روم میں جا نہیں سکتا، کوئی بات، واش روم میں نہیں جا سکتا، لیکن جہاں پہ وہ ہے وہاں پر اتنا پانی بہانا، تو پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک اسپرے گن لے لیں، ایک اسپرے گن ہوتی ہے نا، جس سے آپ طور پہ کپڑے وغیرہ استری کرتے ہوئے، یا آج کل آپ مچھروں کے لیے اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، تو اسپرے گن ہوتی ہے، اس اسپرے گن کے اندر پانی بھر لیں، اور اس آدمی کے چہرے کے اوپر اگر پانی سے تھوڑا تھوڑا اسپرے کریں، یا گیلا ٹاول لے لیں، ایک دفعہ اس کو پانی میں لیا اور پانی میں لے کر، لیکن ہر دفعہ وہ ٹاول کے لیے پانی پہ علیحدہ لینا پڑے گا، اس پانی میں لیا، اس کے چہرے کو ایک دفعہ آپ نے اچھی طریقے سے گیلا کر دیا، فرض پورا ہو، اور اسی اسپرے گن سے یا ٹاول سے آپ نے اس کے ہاتھ کو گیلا کر دیا یا دوسرے ہاتھ کو گیلا کر دیا، تب بھی کیا ہوا، اس کا فرض پورا ہو گیا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ سر کے اوپر جانے کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، لکھا ہوا ہے انہوں نے آپ نے، ایک ایک بار کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور آگے بیان کیا ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، دونوں پاؤں کا دھونا کیا ہے، ٹخنوں سمیت۔ اب یہ طریقہ اس سے پتہ کیا چلے گا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں غسل کرنے کا مصنون طریقہ۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لے، گٹے سے مراد یعنی کلائی تک، جو کلائی یہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ کی، اس کو گٹا کہتے ہیں، تو اب آپ کی یہاں تک اپنی دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ اس کا میں نے پہلے بیان کیا تھا، پہلے تو حکم اس وجہ سے تھا کیونکہ تشلے میں سے یا بالٹی میں سے آپ نے پانی نکالنا ہوتا، تو اگر آپ کے ہاتھ پہ نجاست لگی ہے تو پانی بھی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، پانی نجس ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اب اس سے وضو کریں گے تو پتہ ہے نجس پانی سے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اب ہمارے پاس نلکا وغیرہ ہے تو اس میں تو اب یہ خطرہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ پانی کے نجس ہونے کا اگرچہ خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، پھر بھی اگر ہم دونوں ہاتھوں کو دھو لیں تو یہ سنت طریقہ ہے۔
تو غسل کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے وضو سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، دونوں اسی طریقے سے دونوں ہاتھ دھو لے. پھر استنجے کی جگہ دھو لے، یعنی استنجے سے مراد جو انسان کی شرم کی جگہ ہے وہ اپنے مخصوص شرم کی جگہ کو انسان دھو لے. آگے کیا لکھا ہے؟ چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی. تو غسل کرنے سے پہلے یہ دو کام کر لے، ہاتھ بھی دھو لے اور اپنے جسم کی شرمگاہ کو بھی دھو لے. ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے، اور استنجے کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے تو وہ آگے اس کو بیان کر دیا. پھر بدن پر کسی جگہ پر اگر ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کر لیں. اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے. مسنون طریقے کا وضو کیا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ ہاتھ تو دھو لیے نا ہم نے، ہاتھ دھو لیے، جسم کے مخصوص جو اعضاء تھے ان کو بھی دھو لیا، ناپاکی لگی تھی وہ بھی کر لی. اب کیا کریں گے؟ کلی کرنا ہے نا. سب سے پہلے کیا کام تھا؟ کلی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ناک میں پانی ڈالنا. اب دیکھیں غسل کے اندر اگر انسان کے جنابت کی حالت میں ہے تو کلی کرنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ مبالغہ. مبالغہ کا مطلب اگر آپ کا نہیں ہے تو غرارہ کر کلی ہوگی. ایک بات. ناک میں پانی ڈالنے میں کتنا کرنا پڑے گا؟ ہلکا سا سانس لے. جب سانس لے گا تو یہ نرم ہڈی تک آپ کا پانی پہنچ جائے گا. یہ بھی فرض ہے جنابت کی حالت میں. اگر جنابت نہیں بھی ہو تب بھی یہ کہ مسنون طریقہ ہے. تو آپ نے ناک میں پانی چڑھا لی. پھر چہرہ دھونا تھا، چہرے کو بھی دھو لیا. چہرہ دھونے کے بعد کیا کام کرنا تھا؟ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا تھا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت بھی دھو لیا. پھر اب آپ نے کیا کرنا تھا؟ اب دیکھیے آگے بیان کیا ہے. وضو آپ نے کر لیا، اس کے بعد مسنون طریقے پہ وضو کیجیے. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے، یعنی سر کے اوپر آپ نے مسح کرنے کے بعد اب پاؤں کو دھونا تو پاؤں کو پہلے نہ دھو. وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیے. 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالا. اتنے پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہہ جائے. ایک اور چیز اس کو بھی سمجھیے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو واش رومز ہے یہ مسقف ہے. مسقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سقف کہتے ہیں چھت کو، کھلے نہیں ہیں. اگر کھلا جگہ ہو بالکل، جیسے مثال کے طور پہ بعض جگہ صرف پردہ لگا دیتے ہیں لیکن اوپر چھت نہیں ہوتی، اوپر سے کھلا ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ بالکل کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو کے غسل کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر مسقف ہے، مسقف کا مطلب اگر اوپر سے چھت ہے، جیسے کہ ہمارے عام طور پہ گھر میں واش رومز ہیں ہر طرف سے بند ہے، تو پورے کے پورے کپڑے اتار کر غسل کرنا یہ جائز ہے. لیکن زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر طریقہ جو شریعت کے اور سنت کے قریب ہے کہ اپنے جسم کے اوپر ناک سے لے کر گھٹنے تک کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک کپڑا جس کو ازار بند یا تہبند کہتے ہیں وہ رکھ لیا جائے، اس کو باندھ لیا جائے. ایک چھوٹی سی آپ کو پلاسٹک کی اس کے اوپر اور وہ کپڑے میں کرنے کے بعد اس طریقے سے غسل کیا جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے غسل کرتے تھے، وہ یہی طریقہ کار تھا. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ طریقہ کار تھا. اس طریقے سے غسل کرنا یہ زیادہ سنت کے موافق ہے. تو اپنے جسم کے اوپر اس طریقے سے پانی کو ڈال. آگے چلیے گا. اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. ملنا اسی لیے ہے کیونکہ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا اور بال برابر جگہ بھی اگر خشک لگی تو غسل نہیں ہوگا. آگے چلیے گا. اور بدن کو ہاتھ سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پاک جگہ پر آگے پاؤں دھوئیے. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے. پانی جمع ہوتا ہے تو علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس واش رومز میں عام طور پہ پانی بہہ جاتا ہے، اسی وقت آپ نے اچھی طریقے سے اپنے پاؤں کو دھو لیا تب بھی کافی ہے. غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پہنچنا بھی ثابت ہے. لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجیے گا. اور آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ دونوں روایت موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد کپڑے کو استعمال بھی کیا اور وضو کرنے کے بعد کپڑے کو استعمال نہیں بھی کیا. اور محدثین نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ وجہ یہ تھی کہ جب گرمی کا موسم تھا، اس گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اچھا لگ رہا ہوتا ہے.
تو آپ نے پانی کو ویسے خشک ہونے دیا، اس کو کپڑا استعمال نہیں کیا. اور سردی کے موسم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ پانی کی ٹھنڈک انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو کپڑا استعمال کیا. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ سردیوں کے اندر کپڑا استعمال کر لے، راحت بھی ہے، سنت بھی ہے. اور گرمیوں میں کبھی کبھار اگر ضرورت پیش نہ آئے تو اس کو تولیہ استعمال نہ کرے، تو پانی کی ٹھنڈک بھی لگے گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی. دونوں سنتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آگے چلیے گا. فرائض غسل آسان ہے، میں نے عرض کر دیا اس کو. غسل کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے موافق ہے. غسل میں بعض چیزیں فرض ہے کہ ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے، لہٰذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. کلی کرنا، یہ 3 چیزیں پڑھ لیں. میں ایک اہم اور کام کی بات بتاؤں گا جس سے آپ حضرات کا سانس انشاءاللہ تعالی بحال ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ بغیر کسی ایکسٹرنل ایڈ کے سانس بحال ہو جائے گا. کیوں بحال ہو جائے گا وجہ بتا دوں، اس طرح توجہ کے ساتھ سنیے، پہلے اس کو پڑھ لیجیے گا. پہلی بات بیان کیا فرمائی؟ کلی کرنا. اس طرح کے سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے سارے بدن پر پانی پہنچانا. یہ پڑھ لیا. اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے پاس عام طور پہ جس آدمی کو سب سے پہلے یہ فرائض پتہ چلتے ہیں، کیونکہ بچپن سے تو ہمارے بچوں کو فرائض نہیں پتہ چلتے. ایک ساتھی نے کہا کہ جی مجھے 24 سال کی عمر میں پتہ چلے، ایک صاحب نے کہا جی مجھے 40 سال کی عمر پتہ چلے، کسی کو 50 سال کی عمر میں پتہ چلے. اب جب پہلی دفعہ اس کو یہ فرائض پتہ چلتے ہیں تو ایک دفعہ تو اس کو اچھا خاصا جھٹکا لگتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو یہ جھٹکا لگتا ہے کہ جی میری پچھلی نمازوں کا کیا بنا. مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب میں پچھلی نمازیں قضا کروں گا کیا کروں گا، یہ اس کو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے، وہ بعض حضرات اس سے جو نتائج نکالنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی عوام کی جو اجتہادی بصیرت ہے نا، یہ الحمدللہ فقہا سے بھی بڑھ کر ہے. تو وہ فقہا کو تو اجتہاد کرنے کے لیے باقاعدہ علوم حاصل کرنے پڑتے تھے. ہمارا پاکستانی الحمدللہ پیدائشی طور پہ مجتہد ہوتا ہے، تو وہ اپنی اجتہادی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسے ایسے نتائج نکالتے ہیں. اچھا نتائج کیا نکالتے ہیں کہ اب یہ آدمی دیکھو اس کو غسل کے فرائض نہیں پتا تھے، یہ حرم میں گیا تو ناپاک گیا، طواف کیا تو ناپاک طواف کیا، عرفات میں پہنچا تو ناپاک پہنچا. اب وہ پوری کی پوری وہ جو پوری انہوں نے سلسلہ فلم چلانی شروع کی تو اس کی نماز روزہ. جی نکاح تو چلو ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہے نا، اصل مسئلہ تو عبادات میں ہے، اصل مسئلہ تو عبادات کا ہے. وہ لوگ پھر اس طرح نتائج نکالتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سنیے گا کہ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بتائی تھی کہ وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض نیت کا ہونا. اب ایک آدمی نے غسل کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرائض پورے کرنے ہیں. اب وہ جب باہر نکلے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کہیں نہ کہیں پانی پیے گا نہیں پیے گا. 24 گھنٹے میں چلو 1 گھنٹے بعد سے نہ صحیح 2 گھنٹے بعد نہیں صحیح، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر پانی پیے گا نہیں پیے گا. جب پانی پیے گا تو اس کا منہ اس کا حلق تر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، آٹومیٹکلی تر ہو جائے گا. اچھا وہ کہیں نہ کہیں وضو کرے گا نہیں کرے گا. جب وضو کرے گا تو ناک میں عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے وہ پانی ڈالتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر غسل میں اس کے فرائض ادا نہیں ہوئے تو کیا ہوگا، اس کے فرائض ویسے ادا ہو جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ناک میں پانی کا ڈالنا اور کلی کا کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک فرض نہیں ہے. اب ایسے مسائل جس میں کسی انسان کو بہت زیادہ ابتلا ہے تو دوسرے فقیہ کا قول بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے جو نتائج نکالتے ہیں نا خود سے کہ وہ ناپاک رہا، حرم میں گیا تو ناپاک تھا، حج کیا تو ناپاک تھا، عرفات میں پہنچا تو ناپاک تھا، 40 سال سے ناپاک تھا، یہ جو پورے نتائج نکالنا شروع کرتے ہیں یہ نتائج خود سے نہ نکالا. اسی لیے کہتے ہیں جو مسائل سمجھے، مسائل سمجھ کے مسائل پہ عمل کریں، لیکن نتائج جو علماء کرام کے لیے چھوڑ دیں، یہ اس کے لیے بہت گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے. آگے چلیے. اذان اور اقامت کی سنتیں. اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے. اذان کہنے بھی، اذان کہنے والا آدمی اگر قبلہ رخ ہو کر کہے تو سنت ہے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے. اچھا چونکہ آپ حضرات تو چونکہ مسجد میں جاتے ہیں اور اذان کو سنتے ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. عام طور پر پتہ ہی ہے کہ اذان کیسے ہوتی، جیسے اذان ہوتی ٹھہر گئے اور پھر اللہ اکبر الا اللہ کہا، پھر تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کہنا. اچھا اقامت میں کیا ہے
اقامت میں سنت طریقہ وہ ہے جو ہمارے ڈرائیور کا جب اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اندر جو اقامت کی جاتی ہے وہ بالکل سنت کے مطابق ہے، تو ایک سانس میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ ایک سانس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک سانس حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ایک سانس ہے، یہ طریقہ مصنون طریقہ ہے، اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارے حضرات کو جو مرد حضرات ہیں ان حضرات کو اذان اور اقامت کیا کرنی چاہیے، صحیح تجوید کے ساتھ یاد کر کے سنانی بھی چاہیے، یعنی ہم اگر اتنے عرصے گزر جائے اور ابھی کبھی ہمیں اذان دینے کا موقع نہ ملے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مؤذن ہوگا تو قیامت کے دن اس کی گردن لمبی ہوگی۔ اچھا، جب بچپن میں ہمارے قاری صاحب تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا جو مؤذن ہوتا ہے نا اس کی گردن لمبی ہے۔ اب ہم بڑے حیران دیکھ رہے ہیں، اب قاری صاحب نے دیکھا نا ہمارے چہروں کے تاثرات کو سمجھ گئے، کیا تم کیا سمجھتے ہو جیسے بطخ کی یا سارس کی گردن لمبی ہوتی ہے ویسے ہی بنتی ہوگی؟ ہم نے کہا ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بیٹا مطلب یہ ہے کہ دور سے پہچانا جائے، مؤذن کا یہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا، دور سے پہچانا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مجھے مسجد کی خدمت مل جائے اور اذان کی خدمت مل جائے تو مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میں جہاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، یعنی جہاد جیسی فضیلت چیز اگر مجھے نہ ملے لیکن مجھے مسجد کی خدمت مل جائے اور اذان کی خدمت مل جائے تو یہ میرے لیے کیا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی ہے۔ اور ہم مؤذن کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ ویژن ہے؟ حضرت مفتی حسان کلیم صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے جو قریبی حضرات جن کو حضرت نے تیار کیا، اور یہ ماشاء اللہ اب بہت اچھا مقام ہے ان کا، ان سے خود ایک دفعہ ملاقات تھی۔ مفتی حسان کلیم سے پہلے میں مدرسے سے پڑھتا تھا، ان کے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، تو بیٹے کو مدرسے میں ڈالا، حضرت نے خود بتایا مفتی حسان کلیم صاحب نے کہ میں کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گیا، تو مدرسے میں پڑھتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے بھائی تم مدرسے میں پڑھا، تم پڑھ کے کرو گے کیا؟ کرو گے کیا سے سمجھ گئے نا، مطلب کیریئر کیا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اب یہ بچے تھے ان کو تو نہیں پتا تھا، والد صاحب نے مدرسے میں داخل کر دیا، مدرسے میں چلے گئے، تو اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جی میں مدرسے میں پڑھنے کے بعد میں آگے چل کے زندگی میں کیا کروں؟ تو بیٹا اگر کوئی پوچھے نا بتا دیے کرو کہ میں مسجد میں اذانیں دیا کروں۔ اللہ حافظ، آج ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑا دین کا کام لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو حضرات اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے۔ چلے ہم کمزور ہیں تو ماجد بھائی، ہم تو کیا ہے، کمزور ہے نا، ہم اپنے بچوں کو مسجد کا خادم نہیں بنا سکے، ہم کمزور تھے۔ بہرحال ہماری جو بھی ضروریات تھیں، ہمارا ماحول تھا، ہماری رسم تھی، ہماری برادری تھی، لیکن کم از کم درجہ کیا ہے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ امام اور مسجد کے مؤذن کے درجے کو صدر پاکم سے درجہ یہ جو امام اور مؤذن ہے اس کی قدر اور عزت ہمارے ذہن کے اندر اس سے زیادہ ہونی چاہیے جتنی صدر پاکستان کی ہے، کیونکہ صدر پاکستان کے اوپر اللہ کے نبی کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اس کی گردن قیامت کے دن لمبی ہو۔ صدر کے اوپر، گورنر کے اوپر اللہ کے نبی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن مؤذن کے اوپر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدمت مل جاتی تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جہاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چلیے گا، اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں پھیرنا سنت ہے، یہ کام بھی کر لینا چاہیے۔ قاری صاحب کی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ وہ ٹریول کرے وہاں پہ کیا کرے، اذان دے کے کرے۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہماری مشتاق احمد ہے کرکٹر، نام سنا ہوگا نا آپ نے، جو اسپنر تھے، بعد انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا۔ ابھی شروع میں تھوڑا سا دین کی طرف آنا شروع ہوئے تھے،
اور جو ہمارے بھائی سید انور صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی نصیب کرو، وہ پہلے آ گئے تھے. اور سید انور ماشاءاللہ ان سب میں نا بہت زیادہ پابند، اور وہ چیزوں کے شاید 3 چلے بھی 4 مہینے بھی پہلے لگ گئے تھے. اب اسی طرح ایک جگہ تھی جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی تھی، اور دیگر آسٹریلیا وغیرہ پتہ نہیں کسی کا بتایا، بہت سے 2-3 ٹیم تھی. یہ غالباً ایئرپورٹ کا لانچ تھا، ایئرپورٹ کا لانچ تھا، کوئی لانچ تھا، وہ اللہ نے صاحب ہے، اس جگہ پہ سب اکٹھے تھے. نماز کا وقت ہو گیا، تمہارے سید انور بھائی نے بس گئے، آگے کھڑے ہو کر اذان دی. اب جیسی اذان دی، بھائی مشتاق کہتے میں پریشان ہوں. میں نے کہا نماز پڑھنی تھی، ہم بچھا کے پڑھ لیتے، اذان دینا کوئی فرض تو نہیں ہے. اب یہ اذان دی ہے، اب لوگ سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے. اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا. اچھا وہ سید انور نے اذان دی، مشتاق کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کا نام لیا، وہ ٹیم کا کیپٹن نہیں تھا، وہ ان کے پاس آ گیا. مشتاق احمد کہ I don't know whether I should ask this question or not. مجھے نہیں پتا مجھے سوال پوچھنا بھی چاہیے، but I just want to ask you one thing. مشتاق احمد دیکھا مجھے، میں نے کہا تھا نا اندر سے، میں نے کہا تھا جو خطا یہ کرے گا فلانا کرے گا، اب میں کہاں کا سنوں. ہاں اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھنا ہے پوچھو. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سید انور کیا کہہ رہا تھا. نہیں پتا، عربی ہے، عربی تو نہیں جانتے، مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن یہ جو بھی وہ اس نے لفظ سنگنگ کا استعمال کیا، سانگ یا سنگنگ کا استعمال کیا، کہ جو بھی یہ گا رہا تھا، لیکن وہ میرے اٹ ریلی ٹچ مائی ہارٹ، میرے اس کو، میرے دل کو وہ اندر سے کر رہا تھا. ایک عیسائی غالباً پادری تھا، وہ مسلمان ہو کے رائیونڈ آیا مرکز میں. یہ حضرت مولانا جمشید صاحب رحم اللہ تعالی رحمت واسعہ تھا، ان کے دور کا وقت ہے. اسے جاتے ہوئے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کی کہ حضرت مسلمانوں کو 2 چیزوں کی تلقین کریں کہ 2 چیزیں کبھی نہ چھوڑو. میں بحیثیت چونکہ اس کفر سے اٹھ کر آیا ہوں، اس معاشرے سے اٹھ کر آیا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں 2 چیزیں کبھی نہ چھوڑو. ایک چیز ہمیں نہیں اندازہ سکتا، سچی بات یہ کہ ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اس سنت کے لباس کی کیا طاقت ہے. اور حقیقی بات سب سے بڑی طاقت یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. تو جو آدمی اس سنت لباس میں آ گیا وہ کیا ہوا، شیطان سے محفوظ ہو گیا. سب سے بڑی طاقت تو یہی ہے. مگر یہ جو سنت کا لباس ہے، یہ ایک دہشت، ایک روب طاری کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ اذان کی شاید نماز پڑھنا، کہتے جب اذان تم لوگ دیتے ہو نا، ہمارا دل ایسے کھنچتا ہے جیسے کہ پیاسے پرندے کا جو دل ہے وہ پانی کو دیکھ کے کھنچتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے، ہر مسلمان اذان کے کلمات کو سیکھے اور صحیح اور تلفظ کے ساتھ خوبصورت اذان دینے کو سیکھے. یہ ہماری سب سے بنیادی عادت. جی 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 ابھی ریسنٹلی ایڈ ہو گیا، کیا یہ سنت ہے یا یہ یہاں پر ہمارے انڈیا میں یہ پیدا ہو؟ نہیں دیکھیے یہاں پہ تو میں کیا نا کہ انہوں نے جی اذان میں تھی، اقامت میں نہیں تھی. 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، اقامت میں نہیں تھی. لیکن اب میں نوٹ کرتا ہوں کہ لوگ اقامت میں بھی رائٹ اور لیفٹ مارے جو کہ پہلے نہیں تھی. جیسے عام طور پہ پہلے بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کا علم نہیں تھا لوگوں کو، اب بہت سی چیزوں کا علم آ رہا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے پریکٹس ہو رہا ہے. لیکن یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے نا، مؤذن کو دائیں اور بائیں پھیرنا سنت ہے، لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخی رہے. اذان میں بھی اقامت کے اندر، دونوں کے اندر. آگے آ جائے گا وہ. اچھا جب آگے چلیے اس کو مکمل کر لیتا ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے. جب مؤذن سے اذان کلمات سنے تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں. اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہیں؟ سوال پیدا ہو رہا ہے کیوں؟ وہ بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے نا ہم کو، وہ بلا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب میں نماز کی طرف جانا چاہتا ہوں اور فلاح کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن خود سے نہ میرے اندر طاقت ہے نہ ہمت ہے. اللہ کی توفیق ہوگی تو اللہ ہی مجھے لے کے جائے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کا مطلب یہ ہے گناہ سے نہیں بچ سکتا، ولا قوت کا مطلب یہ ہے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، الا باللہ مگر یہ کہ اللہ کی توفیق ہو. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے، اقامت کے جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ ادامہ. اذان کے جواب کے دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے جو بخاری شریف کتاب الاذان میں منقول ہے. اس کو یاد رکھیے گا، ٹائم کم ہے، کل یہ اگلی دفعہ یہ دعا کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس دعا کو یہ یاد رکھیے گا، اذان کے بعد کی جو دعا پیج نمبر 29 ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کر لیں گے. اب دعا کرتے ہیں. آپ کے پاس 27 ہے، میرے پاس 29 ہے. بس یاد کیجیے گا، ٹاپک یاد رکھیے گا، ٹاپک کیا سا ہے. ٹھیک ہے، اذان کا جواب جو ہے وہاں سے ہم اگلی دفعہ مطالعہ شروع کریں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، باقی آئیڈیا